ہی رہا تھا، ایک نے میرے کان میں اتنا کہہ دیا کہ مولانا یہ لڑکا جس لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اس لڑکی کے پاس پہلے ایک مولانا کا نکاح کا پیغام آیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ داڑھی والے سے میں نکاح نہیں کروں، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، طلب ختم ہو گیا، پھر اس سے کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کے باپ کو بلایا، میری طرح یہ جرات تو پیدا کرو۔ میں نے بڑے مجمع میں پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری بیٹی کو داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا جب داڑھی والا دولہا پسند نہیں ہے تو میری بھی داڑھی ہے تو میرے پیچھے ہم نکاح کیوں پڑھائیں؟ اپنی بیٹی سے کہو کہ کسی درمنڈے کو ڈھونڈ لے بغیر داڑھی والے، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اور سن، جب تیری بیٹی مر جائے تو اپنی بیٹی سے کہنا کہ بیٹی سارے مولوی تیرا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جب کوئی داڑھی والا تیرا جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائے۔ اور ٹھکراتا ہوں تیری اس دعوت کو، ڈھونڈ لے 500,000 روپے میں نکاح پڑھانے والے بہت سے مولوی مل جائیں گے۔ میں نے پانی تک نہیں پیا اس جگہ پر اور چھوڑ کے چلا آیا، اور میں نے کہا نہیں پڑھاؤں گا یہ نکاح، اور چلا آیا سیدھے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا۔ جرات تو پہلے پیدا کرو۔ ایک لڑکی میں یہ ہمت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ کہتے کہ میں داڑھی والے سے شادی نہیں کروں؟ اور جہاں مولویوں کو یہ پتا چل جائے ایسی جگہ مولویوں کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اس نے داڑھی کی نہیں پوری علماء قوم کی انسلٹ کی ہے۔ یہ طے کر لو اگر اس قسم کی لڑکیاں ہماری سماج میں پیدا ہو رہی ہیں تو ہم نہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے نہ ان کا نکاح پڑھائیں گے۔ جب داڑھی سے تمہیں اتنی نفرت ہے تو ہم کیوں تمہارا نکاح پڑھائیں اور ہم کیوں تمہارا جنازہ پڑھائیں؟ لیکن ایسی جرات پیدا کرنے کے لیے ہمت چاہیے، جرات چاہیے۔ جو مسجد کا 5,000 روپے کا تنخواہ لینے والا امام نہیں کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے بیچارہ ہم نے اگر ایسی جرات پیدا کر لی تو ہمارا یہ 5,000 بھی چلا جائے گا۔ ہم خود دوشی ہیں اس کے، ہم خود گناہگار ہیں اس کے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی حدیث لکھی، میرے بھائیوں اس وقت کے بادشاہ نے ان سے کہا تھا ہمارے بیٹے کو قرآن پڑھا دو گے؟ انہوں نے کہا جی۔ 5 دن کے بعد کہا کیا ہوا؟ آپ آئے نہیں ہمارے گھر پہ قرآن پڑھانے کے لیے، آپ آئے نہیں ہمارے گھر پہ قرآن پڑھانے کے لیے، میرے بیٹے کو آپ نے 5 دن پہلے کہا تھا۔ امام بخاری نے کہا کہ آپ کا بیٹا آیا ہی نہیں میرے گھر پہ قرآن پڑھنے کے لیے۔ سوال جواب دیکھیے بادشاہ سے، آپ نے 5 دن پہلے کہا تھا میں پڑھا دوں گا، آپ نے پڑھایا نہیں میرے بیٹے کو۔ امام بخاری نے کہا آپ کا بیٹا آیا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا میرا بیٹا تمہارے گھر آئے گا؟ آپ ہمارے محل میں آئیے اور ہمارے بیٹے کو قرآن پڑھائیے، آپ جو کہیں گے اتنی قیمت اتنا پیسہ آپ کو دیا جائے گا، منہ مانگے جتنی آپ کہیں گے اتنا آپ کو تنخواہ دی جائے گی، لیکن آپ کو میرے گھر آنا ہے پڑھانے کے لیے۔ امام بخاری نے کہا قرآن ہے، قرآن عزت والی کتاب ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے تمہارے بیٹے کو میرے گھر آنا پڑا۔ میرا بیٹا تمہارے گھر جائے گا؟ تو امام بخاری نے کیا کہا صرف میرے گھر ہی نہیں آئے گا، میرے گھر میں جو یتیم غریب بچے پڑھنے آتے ہیں اس چٹائی پر بیٹھ کر پڑھے گا۔ آپ کے بیٹے کے لیے الگ سے کوئی انتظام نہیں ہے میرے پاس۔ آپ کو معلوم ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں وقت کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں۔ امام صاحب ہم سے ٹکرانے کا انجام جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بوریا بستر میں نے 5 دن پہلے ہی سمیٹ لیا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے شہر سے نکال دے گا، مجھے تیرے حکومت سے نکلنا منظور ہے لیکن قرآن کی توہین کرنا منظور نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کو آنا ہے تو میرے گھر آئے، ہم آپ کے گھر نہیں جائیں گے پڑھانے کے لیے۔ یہ تھے امام، یہ تھے خوددار، یہ تھے غیرت مند جو قرآن کے مقام کو پہچانتے تھے، قرآن کی عزت کو پہچانتے تھے۔ آج تو ہم جیسے لوگ 1,000 روپے مل جائیں تو ہم آپ کے گھر پہ بھی چلے جائیں گے آپ کو بچے کو پڑھانے کے لیے، 2,000 کہیں سے مل جائے تو ہم ادھر بھی چلے جائیں گے پڑھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں قرآن کی عزت کرو،
جس مسجد کے حجرے میں تم رہتے ہو اسی حجرے میں ان بچوں کو بلاؤ اور پڑھاؤ، اس لیے کہ جو بچے چل کر قرآن پڑھنے آئیں گے وہ قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے، اور جن کے پاس چل کے آپ پڑھانے پہنچ جاؤ گے وہ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مولانا بڑی سخت تقریر کر رہے ہیں، آج کر رہا ہوں، بہت جلا بیٹھا ہوں میں۔ یہ امیر اور دولت مند لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام میرے اشاروں پہ ہی مولوی لوگ چلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں جیسا ہم چاہیں ویسا ہو، نہیں ہو، نہیں چلے گا۔ اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کی مرضی سے چلے گا، اسلام چلے گا تو فاطمہ کے باپ کی مرضی سے چلے گا، جرجیس اور جرجیس کے باپ کی مرضی سے نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھوں گا۔ مسجد کے منبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، سنیے بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں، یہ ضرور رات میں پیدا ہوا ہوگا، اس کا ہے مگر ہوا ہوگا کہاں ہے، کنفرم نہیں ہے، لگ رہا ہے۔ سامنے سے مت آئیے، تم کو کیا کہیں، تمہیں تو سب معاف ہے، تمہارے اوپر 100 فور بھی معاف ہے، یہاں سے مت اٹھیے بیٹھیے، سامنے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، قرآن کی عزت جانتے ہو کیا ہے؟ حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں اعلان کر دیا جو لوگ اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر دیں گے، 400 درہم سے زیادہ مہر دیں گے، زائد مہر ان سے لے لیا جائے گا اور بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا ہے، 400 درہم۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے اپنی بیویوں کو اور آپ نے جو بیٹیوں کی شادی کی ان کو کسی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دیا گیا۔ تو جب نبی نے اپنی بیوی کو نہیں دیا اور نبی کی بیٹیوں کو نہیں ملا تو تم لوگوں میں سے کیوں کوئی آدمی 400 درہم سے زیادہ مہر دے گا؟ 400 سے جتنا زیادہ دو گے اوپر، تو اوپر والا مہر چھین کر اس عورت سے میں بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ مہر سمجھتی ہو نا، جس کو آپ لوگ مہر بولتی ہو، وہ مہر نہیں ہوتا ہے، مہر ہوتا ہے، مہر۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا 400 سے زیادہ جو دے گا وہ چھین لیں گے اور بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ جمعہ کا خطبہ ختم، اب نماز پڑھانا شروع کیا، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، جب سلام پھیرا تو ایک عورت، بوڑھی عورت ہے، پردے سے آئی، ہاتھوں میں کلیپس، پیروں میں ساکس پہنے ہوئے تھی، چہرہ چھپائے ہوئے تھی، مسجد کے اندر آ گئی اور کہتی ہے آئین امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ امیر المومنین آپ نے ابھی جو خطبہ دیا ہے مجھے اختلاف ہے، میں اس خطبے کا کھنڈن کرتی ہوں۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، معمولی عورت کا کیا؟ آئے عمر امیر المومنین، ابھی آپ نے کہا 400 درہم سے زیادہ، جو اپنی بیوی کو مہر دے گا اس عورت سے وہ زیادہ مہر والا معاملہ چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ مثلا کسی نے 600 دے دیا تو 400 بیوی کے پاس رہے گا، 200 چھین کر بیت المال میں جمع کر دے گا۔ ابھی آپ نے یہی کہا نا؟ جی کیا دلیل ہے؟ کہا میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو 400 سے زیادہ نہیں دیا اور نبی کی کسی بیٹی کو بھی 400 سے زیادہ نہیں ملا، اور نبی کے زمانے میں جتنے بھی نکاح ہوئے کسی کو بھی 400 سے زیادہ مہر میں درہم میں مہر نہیں دیا گیا۔ وہ عورت کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیا گیا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کسی نے نہیں دیا یہ ان کی مرضی،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ دے دے تو آپ لینے والے کون ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کی دلیل دو. آپ کیسے لے سکتے ہو جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ قرآن کی عظمت سمجھو. وہ ایک بوڑھی عورت حضرت عمر کو قرآن کی آیت سنا رہی ہے اور کہتی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر کسی عورت کا پتی، کسی کا ہسبینڈ اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دے دے، بہت سارا مال دے دے، خزانوں کا خزانہ دے دے، انبار لگا دے، ڈھیر لگا دے، بہت زیادہ مال بھی دے دے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پتی اپنی پتنی کو چاہے کتنا مال دے دے وہ اس کی پتنی کا ہی مانا جائے گا، اس میں سے کوئی بھی کچھ نہیں لے سکتا ہے. قرآن تو کہہ رہا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں لے سکتا ہے. آئے عمر تم کیسے لے سکتے ہو؟ آؤ ذرا چھیننے کے لیے ہم بھی تو دیکھیں. قرآن نے تو منع کیا ہے. حضرت عمر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ عورت جو بول رہی ہے کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ حضرت عمر نے اس عورت کو ڈانٹا نہیں. اچھا تیری ہمت تو امیر المومنین سے ٹکرائے گی؟ کیا یہ عورت جو بول رہی ہے بوڑھی عورت کہتی قرآن میں ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ اللہ میری نظر سے یہ قرآن کی آیت نہیں گزری ہے لیکن میں صحیح سے سمجھ نہیں پایا. اصل مسئلہ تو یہی ہے سمجھنے کا. قرآن پڑھتے سے زیادہ سمجھنا چاہیے اور وہی میری تقریر ہے. اچھا یہ آیت قرآن میں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے آج ہی اتری ہوئی ہے قرآن. دوبارہ منبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگوں اصابت امرأۃ واخطا رجل، اس عورت نے سچی بات کی ہے اور عمر سے غلطی ہو گئی. اخطا رجل نے ایک آدمی نے خطا کر دی، غلطی کر دی. اس عورت نے قرآن کی جو آیت سنائی ہے اس آیت کو سنانے کے بعد اب کسی سے کوئی حق نہیں ہے میں چھینوں. آپ کتنا بھی اپنی بیویوں کو مہر دے دو اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں لینے والا کون ہوتا ہوں؟ جب قرآن نے منع کر دیا کہ تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے اور مرد نے میں نے غلطی کی ہے. قرآن وہ چیز ہے کہ عمر جیسی ہستی کو بھی جھکنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں ہم اور آپ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن کی آیتوں پر، قرآن کے معاملات پر. اور جو قرآن کی آیتیں سننے